السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، اشاعت المصابیح کا یہ جو سلسلہ دروس ہے، ان دروس کے حوالے سے ہمارے پاس آج 20واں سبق ہے، ایپیسوڈ نمبر 30، اور اس سلسلے میں زیر مطالعہ احادیث 5116 سے 5125 تک انشاءاللہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور حسب معمول ترجمے پر فوکس ہوگا، قابل وضاحت عبارات یا الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے۔ علاوہ ازیں حدیث اسنادی حیثیت کی بھی ضرورت کے مطابق نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ اسباق کے حوالے سے یہ ہمارے ہاں کتاب الدعوات کا ایک بڑا چیپٹر، بہت ہی بڑا جو شروع ہے، اور اس کے ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں، اس ضمن میں جو ہمارے پاس باب ہے وہ غصے کے بارے میں ہے اور تکبر کے بارے میں۔ یہ دونوں ایمان کے منافی عادات ہیں، سمجھیں تو شیطان کے یہ ٹولز ہیں، ہتھیار، ویپن، جس کے ذریعے انسان بآسانی انسان گمراہ کرتا اور انہیں دین و دنیا ہر دو اعتبار سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے پاس الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلی حدیث 5116، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تجرع عبد، نہیں گھونٹ پیا، عبد کسی بھی بندے نے، عبد یہ نکرہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، مخصوص نہیں، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، جیسا بھی ہو، افضل زیادہ فضیلت والا، عند اللہ عز وجل اللہ عز وجل کے نزدیک، من جرعت غیظ اس غصے کے گھونٹ کی نسبت، یکظمھا جسے وہ پی جاتا ہے، پی لیتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہوئے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ تو اس قدر کوئی بھی گھونٹ فضیلت والا نہیں جتنا کہ وہ گھونٹ فضیلت والا، فضیلت رکھتا ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے، کہ جو ایک بندہ مومن جب اس پر غصہ غالب آئے، آپے سے باہر ہو، تو وہ اس کو پی لے، اس کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر۔ تو یہ بہر الحدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں علی بن عاصم راوی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں حسن بصری بھی ہیں جو عنان ہیں، اگر حدیث کی نسبت ان کی جانب درست ہو، خاص طور پر جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ روایت کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث میں لفظ جرعتن، اس کا مطلب انڈر لائن کیجئے، گھونٹ ہے، اور یکظمھا کا معنی ہے
کہ وہ اس غصہ کے گھونٹ کو پی جاتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ اس کو یہ اپنا اللہ کی بارگاہ میں صلہ ملتا ہے فضیلت کا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں کسی کو کلام نہیں، جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث گزری ہے کہ اصل وہ دلیر پہلوان ہے، طاقتور، کہ جو غصہ میں آ کر اپنے آپ پر قابو پا لے، نہ کہ وہ جو کہ کسی کو کشتی میں نیچا دکھا دے۔ آگے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ تعالی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کے بارے میں، فی قولہ تعالی ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اللہ اکبر، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ تفسیر کیا کرتے ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ اس طریقے سے اپنا دفاع کرو جو کہ آسن ہے، اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی بحث مباحثہ ہو تو اپنے فریق ثانی کے خلاف ایسا انداز دفاع کا جو احسن اچھا ہو، اچھا طرز عمل، جس سے وہ دوسرا مخالف متاثر ہو اور آپ بھی محفوظ رہیں کسی بھی غلطی یا کوتاہی سے۔ تو فرمایا، کہتے ہیں کہ الصبر عند الغضب، اس سے مراد یہ ہے کہ جب غصے میں آ جائے اس وقت صبر کرے، یعنی اپنے آپ پر قابو پائے، کنٹرول کرے۔ الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة، اور اسی طرح معاف کر دینا عند الاساءة، غلطی یا زیادتی یا برائی کے وقت، غلطی سرزد ہو جانے کے وقت یا کوئی برا کام یا برا عمل اگر ہو گیا ہے انسان سے دانستہ یا نادانستہ، تو اس کا معنی یہ بھی ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ غصے کے وقت صبر کرے، اور برا کام اگر ہو جائے، غلطی ہو جائے تو نافرمانی، تو اس وقت یعنی غلطی سرزد ہو جانے پر کسی سے درگزر کرے۔ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ، تو جب وہ ایسا طرز عمل سر انجام دیں گے تو اللہ ان کو بچا لے گا، عَصَمَهُمُ اللَّهُ، یعنی اس طرز عمل کے بدلے میں جو انہوں نے معافی کا اور غصے کے وقت صبر کا جو رویہ رکھا ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا، عَصَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کو بچائے گا۔ عاصم، عَصَمَ کا معنی اصل میں ہوتا ہے اس نے بچایا، عاصم اسی سے فاعل ہے، فاعل۔ فَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ، اور ایسے طرز عمل سے ان کا جو مخالف ہے یعنی دشمن ان کا جو ہے وہ ان کے مطیع ہو جائے گا، خَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ یعنی جھک جائے گا، سرنگوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اَنَّهُ وَلِيٌّ حَبِيبٌ قَرِيبٌ، وہ ایسا ہوگا وہ دشمن یا مخالف کہ گویا کہ وہ ایک بڑا اس کا سرگرم اور قریبی ترین دوست ہے، ولی مددگار، حمیم بڑا گرم جوشی والا، حمیم اور قریب قریبی، یا کہ وہ دشمن تو دشمن رہا مخالف، بلکہ وہ قریبی اور بڑا گرم جوشی والا اور مخلص ساتھی اور مددگار دوست بن جائے گا۔ رواه البخاری، اور اسے امام بخاری نے روایت کی ہے تعلیقاً، معلق روایت کی ہے، یعنی بغیر سند کے۔ بہرحال امام بخاری کا سند کو ذکر نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے حدیث کے اندر، روایت کے اندر کمی کی۔ بہرحال اہل علم نے اس کی تحقیق کی جب، تو اللہ اکبر، حدیث کی اسناد ضعیف ثابت ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
تفسیر کے طور پر آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں سند کے بغیر تعلیقاً یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے، سند بیان نہیں کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے تغلیق التعلیق کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ کہ علی بن ابی طلحہ جو کہ اس روایت کی سند میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پہلے جو روایت کرتا ہے علی بن ابی طلحہ، تو اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حقیقت میں پایا ہی نہیں، نہ ملا ہے نہ پایا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس لیے سند کے اعتبار سے یہ روایت جو ہے وہ درست نہیں۔ باقی اگر اس کو تفسیر کے طور پر لیا جائے، ترجمے کے طور پر، مفہوم معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معنی بھی موجود اور ممکن ہو سکتا ہے۔ دفاع باللتی ہی احسن کا معنی غصے کے وقت صبر کرنا اور مخالف جو فریق ہے اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر طاقت رکھتے ہوئے درگزر کرنا۔ ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ نئی حدیث 5118 وان بحث بن حکیم ان ابیہ ان جدہ۔ بحث بن حکیم اپنے باپ سے یعنی حکیم سے بیان کرتے ہیں، اور ان کے جو باپ ہے حکیم وہ اپنے دادا سے بیان کرتا ہے۔ ان کا دادا جو ہے اس نے یہ بات کہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب بے شک غصہ لا یفسد الایمان البتہ بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے الایمان ایمان کو، کما یفسد الصابر العسل جس طرح کہ تمہ جو ہے الصابر تمہ یا ایلوا انتہائی شدید ایک اپنا پودا ہوتا ہے کڑوا، انتہائی کڑوا یہ پودا ہوتا ہے الصابر، اس پر لگنے والا جو پھل ہوتا ہے اس کو تمہ بولتے ہیں۔ اس کی بڑی دوائیں بھی بنتی ہیں اور یہ دیہاتی ماحول میں پایا جاتا ہے، فصلوں کی پگڈنڈیوں میں۔ تو بہرحال اللہ کی یہ اپنا نعمت ہے، ایک ہے تو یہ پودا انتہائی کڑوا، لیکن بڑا ہی یہ خاص طور پر اس کے اوپر جو پھول نکلتے ہیں صابر اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، ان سے دوائیں بنتی ہیں، اور اس کا جو پھل بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جب اس کو توڑا جاتا ہے تو اس کی ڈنڈیوں سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے بالکل دودھ کی مانند۔ بہرحال الصابر العسلہ جس طرح کہ خراب کر دیتا ہے یہ تمہ یا ایلوا العسلہ شہد کی مٹھاس کو اگر اس میں ملایا جائے، کیونکہ انتہا درجے کا یہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس لیے خون کی صفائی اور خون کو نارمل رکھنے کے لیے اور پھوڑے پنسی کے لیے، اور یہ جو انسانی جسم کے اندر رطوبتیں اور غلاظتیں اور اسی طرح انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کارآمد چیز، اور اسی طرح شک نہیں کہ جو مریض ہیں شوگر کے مریض ان کے لیے بھی بڑی یہ کوئی نہ کوئی مفید چیز ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھی بحث بن حکیم کی رحمہ اللہ، اس کی سند بھی ضعیف ہے عزیز طلبہ، اس لیے کہ اس کی سند میں مخیص بن تمیم مجہول ہے، مخیص بن تمیم مجہول راوی ہے، اور حدیث میں لفظ الصابر اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے ایلوا یعنی تمہ۔ تو حدیث میں یہ جو کہا گیا نا بہرحال ان الغاضب لا یفسد الایمان، بے شک غصہ ہے وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو مراد خراب سے یہ نہیں ہے، کیونکہ غصہ تو عام ہر آدمی کو آتا ہی ہے، کسی کو زیادہ آئے کسی کو تھوڑا آئے، جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے کھانے پر، اور پھر اسی طرح کوئی جو ہے وہ اپنی بڑاس بھی نکال لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال کوئی بھی شخص جو ہے غصے کی کمزوری سے مبرہ نہیں۔
ایون جو نیک اور صالحین تھے، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان کو بھی غصہ تو آتا ہی تھا، وہ بس غصہ اللہ کے لیے ہو یا دنیاوی مقاصد کے لیے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ یہ ایک بشری کمزوری بھی ہے، لہٰذا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کے ایمان پہ زد پڑ جاتی ہے فوراً اور ایمان بہت ہی کم اور کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایمان کے کمال، یعنی کمال ایمان کے یہ خلاف ہے۔ یہ جو صاحب مومن ہیں، پکے سچے اور سچے، ان کے ایمان پر بہرحال اثر ہوتا ہے اس سے، اور گناہ گار کے ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے، یا پھر اس ایمان کے نور کو یہ کم کر دیتا ہے، ایمان کے نور کو یا روشنی کو۔ اور یا یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اللہ نہ کرے غصہ اس حد تک پہنچ جائے جو کہ اللہ کی دین کی بغاوت اور سرکشی پر یا کسی کو قتل کرنے پر، نعوذ باللہ، تو یہاں تو وہ پھر ایمان کے بالکل آخری حد تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ انسان کے ایمان کو باطل ہی کر دے، ولیعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ کیفیات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ غصہ کس حد تک اور کس سیاق و سباق کے حوالے سے آیا ہے، تو چیز اچھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ غصہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر تیمم پہ اپنا وضو کر لے، 2 رکعت پڑھ لے، تاکہ اس کے مفاسد سے وہ یہ بچ جائے۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے، وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، وعلى المنبر، اس حال میں کہ وہ ممبر پر تھے، کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، تواضعوا، عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کرو، کیا جی، تواضعوا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من تواضع للہ، کہ جو تواضع اختیار کرے، عاجزی، للہ، اللہ کے لیے، رفع اللہ، تو اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے، اٹھا دیتا ہے، اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے، بالکل ایسی جیسے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور فی نفس صغیر، ہونے سال میں کہ وہ اپنے نظروں میں وہ چھوٹا ہوتا ہے، فهو فی نفسہ صغیر، اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے میں بہت حقیر، چھوٹا، معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کے شان کو، مقام بلند کر دیتا ہے، جو تواضع کرے اللہ کے لیے۔ وفی اعین الناس عظیم، اور وہ لوگوں کی آنکھوں میں بہت بڑا انسان ہوتا ہے، اپنے آنکھ میں یا اپنے نزدیک وہ اپنے آپ کو اتنا ہی چھوٹا سمجھے۔ ومن تکبر، اور اسی طرح تواضع کے بالکل برعکس اپوزٹ لفظ ہے تکبر، تو غرور، فخر، ومن تکبر، اور جس نے تکبر کیا، وضع اللہ، تو اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے، اللہ اس کو کیا کرتا ہے، نیچے گہرائی میں، گہرے کھڈ میں، پستی میں گرا دیتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ فهو فی اعین الناس صغیر، کہ اس حال میں کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں تو بہت ہی معمولی انسان بن جاتا ہے، حقیر، ذلیل، فی نفس کبیر، جبکہ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، تکبر ہوتا ہے نا اس کے اندر۔ حتیٰ لہو اہون علیہم، یہاں تک کہ اس اپنے کبر کی شدت کی وجہ سے وہ اور زیادہ رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے، علیہم، من کلب، کتے سے بھی، او خنزیر، یا سور، خنزیر سے بھی۔ تو یہ حدیث ہے، اس کے جو اپنا بہرحال واضح کلمات اس کے، اور ترجمہ بھی کلیئر ہے، مفہوم بھی واضح ہے۔ تو یہ حدیث عزیز طلبہ سند کے اعتبار سے بالکل موضوع ہے، من گڑت حدیث لگتی ہے، اس لیے کہ اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں محمد بن یونس القدیمی، محمد بن یونس القدیمی اور سعید بن سلام العطار، دونوں کذاب راوی ہیں، نیز اس کے علاوہ اور بھی دیگر اس حدیث میں علتیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس حدیث
وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام، کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام اللہ کے کلیم اللہ جو تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے یہ دعا کی، یا رب، اے میرے پروردگار، من اعز عبادک عندک، کہ تیری بارگاہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ معزز شخص کون ہے، عزت والا، من اعز عبادک عندک، تو قال اللہ جل شانہ نے فرمایا، من وہ شخص ہے، اذا قدر جب وہ طاقت قدرت رکھے اور وہ گنجائش اور موقع بھی ہو اس کے پاس، قدرت اور طاقت بھی ہو، غافرات اس کے باوجود غصہ آنے پر یا کسی سے غلطی خطا سرزد ہونے پر وہ اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر کرے، غافرہ اذا قدر غفرہ۔ حدیث بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اور اس حدیث کی سند بھی عزیز طلبہ ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے یہ سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کی سند میں ابو العباس الحسن بن سعید بن جعفر بن الفضل بن شازان پورا نام ہے، تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے، ابو العباس کنیہ ہے، نام پورا کیا ہے، الحسن بن سعید بن جعفر بن الفضل بن شازان، شازان آگے آ جائے بس سمجھ لیجئے ضعیف راوی ہے، اس کے سند میں موجود ہونے کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ تو باقی معاملہ جہاں تک اس کے مفہوم کا ہے تو وہ بہرحال غصے پر جو یا قابو پاتے ہوئے یا طاقت قدرت رکھتے ہوئے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے، اللہ کا بڑا وہ محبوب بندہ ہے، جیسا کہ اللہ نے ایسے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، والقاظمین الغیظ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ جو ہے وہ ان ایسے محسنین کو، احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے یہاں وہ محبوب ہے، اور جب محبوب ہوگا تو عزت والا بھی ہوگا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے حدیث کی سند کو بیان کرتے ہوئے کہ سند ضعیف ہے، باقی حدیث موجود ہے یہ۔ تو آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث ہے 5121، وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اعلیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاضن لسانہ، جو روک لے، خاضن لسانہ اپنی زبان کو، جو بند کر رکھے، جو بند رکھے اپنی زبان کو، خزانہ لسانہ، جو روک رکھے اپنی زبان کو، جو قابو میں رکھے اپنی زبان کو، یعنی کوئی بھی معنی اس کا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ستر اللہ عورتہ، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے جو عیب ہے اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اس کا نقص، اس کا عیب، اس کی کمی کوتاہی، اس کو اللہ چھپا لیتے ہیں، اس کے بدلے اللہ اس کے بدلے اس کو، یعنی اس کے عیوب کو، نقائص کو اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ومن کف غضبہ، جس شخص نے روک لیا، قابو پا لیا اپنے غصے کو، غصے پر قابو پا لیا یا غصے کو روک لیا، ومن کف غضبہ فاللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، تو اللہ اس کے بدلے میں روک لے گا اس سے، بند رکھے گا اس سے، عذابہ اپنا عذاب، یوم القیامت قیامت کے دن۔ اس کا بہت بڑا مقام اور اس کا صلہ اس کو یہ ملا کہ طاقت رکھتے ہوئے غصے پر قابو پایا اس نے، اس کے بدلے میں اللہ نے اس سے وہ جو سزا تھی اس پر
کو اللہ روک لے گا قیامت کے دن۔ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص عذر پیش کرے اللہ کی جانب، بس عذر ہو صحیح درست ہو، اور پیش کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا جو اپنا نیت اور ارادہ وہ ٹھیک ہو، وہ اپنا معاملہ اللہ کی طرف لے جائے۔ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قبل اللہ عذرہ، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اس کا اس عذر کو اللہ، یا اس معذرت کو اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی انتہائی ضعیف ہے، بہت شدید ضعف ہے اس کے اندر۔ تو دیکھیے یہ اہل علم کی جو امانت ہے، علمی امانت، تحقیق کے طور پر اب وہ متن کو پر نہیں دیکھتے کہ متن کیا ہے، متن جو ہے وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا بہت دل بھانے والا ہے، جبکہ بعض واعظین اور بڑے مسندوں پر جو متمکن لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو اس ماد متاثر کرنے کے لیے اپنی زبان سے وعد و نصیحت کرتے ہوئے اس قسم کی حدیثیں جو ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں کہ جن پر ان کی تحقیق نہیں ہوتی، اور لوگ اسی طرح ہی سنتے ہیں جیسا کہ وہ بالکل اللہ کے رسول کی بات ہے، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگ اس کو اسی طرح اپنے پلے باندھ کر آگے سناتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اس پر دیکھیے یہ اب محدثین اس حدیث کو ذکر کر دیا ہے، اور ذکر کرنے کی کئی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے ذکر کیوں کی۔ تو ایک تو یہ کہ واضح ہو جائے کہ یہ ان الفاظ میں آنے والی حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں، اہل علم اس بارے میں تحقیق کریں، اس کی حقیقت کو اپنا جو حدیث کتابوں میں موجود ہے ان الفاظ میں اور لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انتہائی ضعیف حدیث ہے، اس لیے کہ سند میں ربیع بن سلیم الخلقانی، ربیع بن سلیم خلقانی یا خلقانی ضعیف ہے، اور اسی طرح ابو عمر جو انس بن مالک کا مولا ہے، یعنی آزاد کردہ غلام ہے، ابو عمر انس بن مالک کا غلام ہے، وہ مجہول راوی ہے، یعنی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ کون تھا، اور ایسا تھا، اب تھا، کیسا تھا، تو اس کے بارے میں مجہول ہے، نہیں وہ راوی۔ اس حدیث کے شواہد بھی جو ہے وہ بھی ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، شواہد بھی اس حدیث کے صحیح نہیں، ضعیف ہیں۔ بہرحال حدیث کے الفاظ، یہ تو تھی اس کی اسنادی حیثیت۔ حدیث کے الفاظ من خدن لسانہ، من خدن لسانہ کا مطلب جیسا کہ میں نے بتایا جو اپنی زبان کو بند رکھے، روکے رکھے لوگوں کے عیب اور نقصانات سے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، لوگوں کے نہ عیوب و نقائص بیان کرے اور نہ ان کو کوئی نقصانات دے، تکلیف دے، یہ معنی اور مطلب اس کا۔ ہمارے زیر مطالعہ یہ حدیث تھی 5121، جو کہ مکمل ہو چکی تھی اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے 5122، 5122، وان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات، کہ تین جو صفات یا تین اعمال یا تین چیزیں، منجیات وہ نجات دینے والی ہیں، منجیات یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے اور کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں، تین، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہلاک کرنے والی ہیں، و ثلاث مہلکات، اور تین چیزیں ہیں وہ، یا تین عادات یا صفات وہ ہلاک کرنے والی ہیں، تین قسم کے اعمال۔ فَإِنَّمَا الْمُنْجِيَاتُ، تو جہاں تک نجات دینے والی صفات کا تعلق ہے تو وہ ہیں فَتَقْوَى اللَّهِ، ایک تو اللہ کا تقوی، فی السر والعلانیت، فی السر پوشیدہ، والاعلانیہ اور علانیہ، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہو تنہائی میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی، تنہائی میں سری اعتبار سے بھی اور علل اعلان بھی، پوشیدہ اور ظاہری، ہر دو اعتبار سے، والقول بالحق، اور اسی طرح حق بات کہنا،
फिर रिदाए व सख़त, खुशी और नाखुशी, हर दोनों हालतों में, हालात ख्वाह कैसी हूँ उसके लिए साजगार हूँ या उसके खिलाफ हूँ, तो हक बात को ना छोड़े। जैसा अल्लाह पाक फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, क्या लोगो अल्लाह से डरते रहो और सच्चे लोगों के साथ हो, जो सच्चाई का साथ दो। और इसी तरह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा, कि ए अहले ईमान अल्लाह से डरते रहो और सीधी बात कहो। तो रजा यानी खुशी में व सखात और नाखुशी में, हर दो हालतों में सच बात हक बात कहना। वल कस्द फिल गिना वल फ़क्र, और इसी तरह मियाना रवि जो है वो इख्तियार करना, गिना तवंगरी में, वल फ़क्र और फ़क्र तंग दस्ती में। को आदमी जो है उसकी जो भी हालत हो तो उसमें इंसान मियाना रवि को सामने रखे। ये नहीं कि जब मिले तो हर चीज़ को आनन फानन ख़त्म कर दे, और अगर नहीं मिले तो बचा बचा के रखता जाए, मर जाए भूखा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसान की ज़िंदगी की सुनहरी, यानी समझ लो कलीद हैं अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। और इबादत में भी इसी तरह अल्लाह पाक ने जो निज़ाम शेड्यूल दिया है वो भी बहुत ही मुनासिब और फितरी है। उसमें भी जो इंसान जब करता है उसमें कमी बेशी अफरात व तफरी तो नुकसान उठाता है। जिस तरह बाल लोग जो हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं और गोशा तन्हाई अफियत गोशा अफियत जो है इख्तियार करके निकल जाते हैं जंगलों में, कुटिया में। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अफरात व तफरीत का मामला है, इसका कोई फ़ायदा नहीं सिवाय नुकसान के। वह अम्मल मुहलिकात, और जहाँ तक हिलाक करने वाली बातें हैं तो वो कौन कौन से उमूर हैं। फरमाया फ़हावन मुत्तबाउन, एक तो वो ख्वाहिश जिसके पीछे चला जाए, पीछे लगा जाए, ख्वाहिश जिसकी पैरवी की जाए। हाँ जी, अल्लाह की पैरवी होनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा की, खुशनुदी और नेक अमाल की, ना कि अपनी जायज़ नाजायज़। व शुहन मुताउन, और इसी तरह बखीली, शुहन मुताउन, जिसकी पैरवी की जाए, यानी जो कि अडॉप्ट की जाए, ऐसी बखीली कंजूसी के जिस पर अमल पैरा हुआ जाए, अमल किया जाए। वहीजाबुल मर बिनफ्स ही, और इसी तरह इंसान का अपने ज़ात के बारे में अपने तई फ़ख्र करना, अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को दूसरों से बेहतर और अफजल समझना, बावर कराना। तो ये एजाबुल मर बिनफ्स ही वही शद्दुहुन्ना, और ये सबसे ज़्यादा अपना यानी खुद पसंदी भी से कह लें, सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस जो है ये वही अशद होना, ये जितनी भी मज़कूरा चीज़ें थी मनफी, उनसे ये सबसे बढ़कर है अपनी कबाहत में और अपनी शनाअत में। रवाउल बैहकी अल हदीस अल खमसा फ़ी शुअब अल ईमान, इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने ये पांचों हदीसें आखिरी जो हैं ये शुअब अल ईमान में रिवायत की हैं। तो अजीज़ तलबा, ये हदीस बाज़ अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक ये हदीस अपने शवाहिद की वजह से हसन दर्जे की या हसन दर्जे पर आ जाती है, जबकि अपनी जो सनद है उस एतबार से अगर देखा जाए तो ये हदीस ज़ईफ़ है। सनद के एतबार से हदीस ज़ईफ़ है इसलिए कि इसकी सनद में रावी बकर बिन सलीम, इसको जमहूर अहले इल्म ने ज़ईफ़ करार दिया। बकर बिन सलीम, जमहूर अहले इल्म, अक्सर अहले इल्म के यहाँ ये ज़ईफ़ रावी है। ठीक हो गया जी। और इसी तरह हदीस के जो शवाहिद हैं दीगर और भी, वो भी हैं तो सही लेकिन ज़ईफ़ हैं। तो बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि अपने शवाहिद की वजह से ये हसन दर्जे की है। तो बहरहाल मुख्तलफ ही है अहले इल्म के यहाँ, वल्लाहु अअलम व अअलम बिस्सवाब। लेकिन ये जो इसके अंदर खसाइस का जिक्र हुआ है या बाज़ ऐसी सिफात जो कि मुस्बत हैं, पॉजिटिव, और बाद नेगेटिव मनफी, तो उसमें कोई शक नहीं कि वो इंसान के लिए हर दो एतबार से अच्छी सिफात को अपनाना, ये उसके लिए, इंसान के लिए, बंदा मोमिन के लिए बहरहाल दीन और दुनिया हर दो एतबार से फ़ायदा मनफत बख्श हैं। और ये जो दीगर मनफी
اپنی صفات کا جو یہاں تذکرہ ہوا ہے باتوں کا جو کہ مہلکات ہیں، تو بہرحال ان سے انسان دنیاوی اخروی اعتبار سے نقصان اٹھاتا ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث میں الفاظ القصد، اس کو انڈر لائن کی، جس کا معنی ہے میانہ روی، یعنی ہر کام ایک تناسب اور ایک اپنا اعتدال کی راہ، تو یہ اللہ کو بڑی پسند ہے عبادت کی حد تک بھی۔ آگے آتے ہیں، نیا باب آ گیا ہے کتاب الآداب کے ضمن میں الظلم۔ تو ظلم جو ہے اس کا نام سن کر ہی انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، خواہ وہی نان مسلم ہو یا کوئی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ ظلم سے بچتا ہے انسان، اور ظلم کو ہی یعنی اس کو کنڈیم کرتا ہے، اس کو اپنا غلط قرار دیتا ہے ظلم و زیادتی کو۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس کے بارے میں، عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ جو ظلم ہے وہ باعث ہوگا قیامت کے دن بہت سارے اندھیروں کا، بہت سارے ظلمات کا یہ سبب ہوگا۔ کون؟ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، متفق علیہ۔ تو بہرحال قیامت کو ظلم کی وجہ سے ظالم کے آگے اندھیروں پر اندھیرے ہوں گے، تو اور اندھیروں میں وہ ٹھوکریں کھائے گا، اور اندھیروں میں ہی وہ رہے گا، اور اندھیروں کی وجہ سے وہ واصل جہنم بھی ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ معنی ہے اس کا، حدیث متفق علیہ ہے۔ الظلم ظلمات، ظلم تو ہے خود، ظلم زیادتی اندھیرے کا باعث، لیکن اور بھی زیادہ بدلے میں وہ ظلم جو ہے وہ ظلم کو کریٹ کرتا ہے، اور پھر کئی ظلمات جو کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے وبال بن جاتے ہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث وانا بھی موسیٰ، اور ظلم کا معنی مفہوم آپ جانتے ہی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، ظلم عدل کی اپوزٹ ہے، لفظ بالکل اپوزٹ، برعکس ہے ظلم عدل کے، اور عدل کا معنی ہے وضع الشیء فی محلہ ہی، یعنی ٹو پٹ سم تھنگ ان اٹس پراپر پلیس، یہ ہے عدل۔ اور ظلم جو ہے وہ کیا ہے کہ اس چیز کو، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا اور کسی اور جگہ پر رکھنا جس کے لیے وہ چیز بنائی ہی نہ گئی ہو، تو یہ ہے لغوی معنی۔ اور جب اس پر عمل کو، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ظلم و زیادتی جب کرتا ہے، شرک کو بھی اس لیے ظلم کہتے ہیں کہ انسان کی پیشانی جو اللہ کے لیے بنائی، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، سر بسجود ہونے کے لیے، وہ غیر اللہ کے سامنے جھکائی جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یملی الظالم، کہ بے شک اللہ البتہ مہلت دیتا ہے ظالم کو، ظلم کرنے والے کو ڈیل دے دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ جب ڈیل دینے کے بعد بھی بعض ظلم سے بعد نہیں آتا، تو جب وہ اس کو پکڑتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، تو پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہے تیرے پروردگار کی پکڑ، اذا اخذ القریٰ، جب اس نے پکڑا بستی والوں کو، یہ جو گناہ گاروں کی بستیاں تھیں، وہی ظالمۃ، اس حالت میں کہ وہ ظالم تھی، یعنی اس کے رہنے والے ظالم تھے، والعیاذ باللہ۔ متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے۔ حدیث میں لفظ لا یملی کا معنی البتہ وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مطلب یہی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ اسے شروع میں انسان ظالم کو اللہ ڈیل دے کہ وہ شاید سمجھ جائے اور توبہ کر لے، لیکن جب وہ سمجھتا نہیں، حد کراس کرنا شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو پکڑتا ہے، لم یفلت ہو، پھر اس کو چھوڑتا نہیں، اس کا مطلب ہے تو وہ اس کو پھر معاف بھی نہیں کرتا جب وہ اس کی پکڑ شروع ہو جائے۔ وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مر بالحجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا ہجر مقام پر، ہجر مقام سے
یہ کہ قوم سمود کی یہ جگہ تھی جہاں ان کے آج بھی مساکن بڑے بڑے پتھروں کے اندر، اپنا پہاڑوں کے اندر ان کے بڑے بڑے قلعہ نما مکانات ہیں۔ تو قال، آپ نے فرمایا وہاں سے گزرتے ہوئے، لا تدخلوا مسانک الذین ظلموا انفسهم، کہ تم مت داخل ہونا ان جگہوں میں، ان لوگوں کی جگہوں میں، یا ان لوگوں کے گھروں یا رہنے کی جگہوں میں، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیے، الا ان تکونوا باقینا، ہاں اگر گزرنا بھی پڑے تو پھر یہ ہے کہ تم روتے ہوئے گزرو، الا ان تکونوا باقین، مگر تم ہو روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، ان یصیبکم ما اصابہم، کے ناگہاں کہ مبادہ تم کو بھی وہی سزا اچک لے، پا لے جو ان کو سزا آئی یا عذاب آیا، ما اصابہم۔ ثم کنا راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈانپ لیا، وہ اسرا سیرا، اور آپ نے چلنا، تیزی سے چلنا شروع کر دیا، یہ بات فرما کر، حتی اجتاز الوادیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو عبور کیا تیزی سے۔ متفق علیہ۔ تو حدیث میں عزیز طلبہ الفاظ کنا راسہ کا مطلب انڈر لائن کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈانپ لیا کپڑے وغیرہ سے۔ تو من جملہ فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، وہاں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مار اور بے برکتی رہتی ہے، تو وہاں سے انسان تیزی سے استغفار کرتے ہوئے گزرے، یا گزرنے سے بچ جائے، ادھر ادھر ہو کر گزر جائے۔ اور یہ جگہ جو تھی قوم سمود کے یہ گھر تھے، مساکن، جن کی جانب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، اور ان کی یہ جگہ شام اور حجاز کے درمیان واقع ہے، جسے مدائن صالح کے نام سے پکارا جاتا ہے آج بھی، مدائن صالح۔ جب آپ مدینہ منورہ سے یا حجاز سے کسی بھی جگہ سے شام کی طرف بائی روڈ جائیں، تو راستے میں یہ مدائن صالح، بڑے اونچے اونچے پہاڑ اور ان میں قلعہ نما مکانات، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جو وہ ہاتھوں سے تراشتے تھے، اور ان میں وہ بڑے بڑے گہرے جو ہیں وہ لمبے بڑے بڑے، ان میں جو ہے راہداریاں اور گھر اور کمرے بناتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔